دیوار سیدھی ہوتے دیکھ کر انہوں نے حضرت خضر سے کہا، آپ نے اتنے لوگوں سے کھانا مانگا، کسی نے نہیں دیا۔ آپ چاہتے تو ان گھر والوں سے اجرت میں ہی کھانا لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ اب ختم ہوا۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی جس کا تختہ میں نے توڑا کچھ غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس منزل کی طرف وہ جا رہے ہیں وہاں ایک بادشاہ اپنی فوج کے لیے کشتیاں جمع کر رہا تھا۔ یہ کشتی اگر وہاں پہنچتی تو بادشاہ ان غریبوں سے ان کے کمانے کا آسرا ہی چھین لیتا۔ یہ لوگ ایک دو دن میں کشتی ٹھیک کر لیں گے اور دوبارہ اپنا کام شروع کر دیں گے، مگر آج کا حادثہ نہیں ہوتا تو یہ اپنی کشتی ہی سے محروم ہو جاتے۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والد مومنین تھے۔ ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ لڑکا بڑا ہو کر والدین کو بہت تنگ کرے گا، یہ کفر و شرک میں مبتلا ہوگا، بری صحبت میں پڑے گا، برے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، والدین کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور صلہ رحمی کی توقع بھی اس سے زیادہ ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مکان دو لڑکوں کی ملکیت ہے جو اصل میں ان کے باپ کا تھا۔ وہ بہت نیک شخص تھا۔ اس کے انتقال کے بعد وہ شہر میں کسی رشتہ دار کے یہاں منتقل ہو گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے باپ نے ان کے لیے اس گھر میں اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن کر رکھا ہے۔ یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ سامنے آ جاتا اور کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ دونوں بچے بڑے ہو جائیں، اس مکان میں رہائش اختیار کریں، اس کے بعد یہ خزانہ انہیں مل جائے۔ میں نے جو کچھ آج تمہارے سامنے کیا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ بظاہر جو ناانصافی تم نے دیکھی وہ دراصل تمہارے رب کی رحمت کا ظہور تھا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ نائمہ سر پکڑے ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اثر اس کے ساتھ ہی تھا، حضرت خضر کی گفتگو کے بعد اسے چپ لگ گئی تھی۔ وہ دونوں بزرگ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو چکے تھے، البتہ نائمہ وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انہیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا تھا۔ وہ کافی دیر سے خاموش تھی۔ آخر کار اثر نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ تمہیں تمہارے دوسرے سوال کا جواب بھی مل چکا ہے۔ اس دنیا میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اچھوں کے ساتھ بظاہر برائی اور بروں کے ساتھ بظاہر اچھائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی انسان نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی قدرت ہی سے یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، مگر نائمہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ساری شفقت اپنے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان واقعات میں بھی تم نے یہی دیکھا ہے نا؟ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، دراصل وہ ایسے واقعات کے ذریعے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، مگر لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں، ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں، کلمات کفر تک کہتے ہیں، مگر آفرین ہے پروردگار کے ظرف پر کہ اس کے باوجود وہ بندوں کے ساتھ سراسر بھلائی کیے جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی آسان طریقہ اختیار کر لیا جائے؟ مثلاً کشتی نہ توڑی جاتی یا بچے کو نہ ہی مارا جاتا، اسی کو نیک بنا دیا جاتا۔ دیکھو، یہ تو حکمت الہی کا صرف ایک پہلو سامنے لایا گیا ہے۔ اس جیسی نہ جانے کتنی حکمتیں اور ہوتی ہیں جو قیامت کے دن کھلیں گی۔ پھر یہ سمجھ لو کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہ امتحان شکر کا ہے تو صبر کا بھی ہے۔ کشتی والے اور بچے کے والدین دونوں کے لیے صبر کا امتحان بھی تیار کیا گیا ہے۔ اس صبر کے نتیجے میں آخرت میں ان کے کتنے درجات بلند ہوں گے اور ان کو کتنا اجر ملے گا تم سوچ نہیں سکتی۔ دیکھو، انسان اپنی محنت اور عبادت سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو صبر سے پا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی ناگہانی مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی، اور اس ایمان کے ساتھ کہ اسے بے حساب اجر ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی برے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اصل میں بھلائی وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ضمنی طور پر اس کا فائدہ برے لوگوں کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ نائمہ بات تو سمجھ چکی تھی، مگر موقع غنیمت جان کر اس نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو بچپن سے کانٹے کی طرح اس کے دل میں کھٹک رہا تھا۔ میرے والد کا میرے بچپن میں انتقال ہوا تو اس میں کیا حکمت تھی؟ میں باپ کی شفقت سے محروم رہی، میری ماں نے بیوقی کاٹی، ہم نے مالی تنگ دستی دیکھی، اس میں ہماری کیا بھلائی تھی؟ اثر کچھ دیر خاموش رہا اور بولا، تمہاری بھلائی بتانے کی مجھے اجازت مل گئی ہے، وہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو پیدا کرتے ہیں اسے بہرحال اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہوتا ہے۔
اسی اصول پر تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تمہیں اس واقعے سے جتنا نقصان ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تمہارے والد اگر زندہ رہتے تو ممکن تھا کہ بہت دولت کماتے اور گناہوں میں مبتلا ہو کر مرتے۔ سب سے بڑھ کر تم ایسی نہیں ہوتی جیسی اس وقت ہو۔ مال کی کثرت انسان کو سخت دل بنا دیتی ہے۔ تم حسین بھی ہو اور تعلیم یافتہ باپ کی بنا پر دولت مند بھی ہو جاتی، جس کے بعد تم پتھر دل بن جاتی۔ تم کبھی غریبوں کی مدد نہیں کرتی، بلکہ اس بستی والوں کی طرح کھانا کھلانے جیسی معمولی خوبی سے بھی محروم ہو جاتی۔ حساسیت سے محروم ہونے کے بعد کبھی تم سچائی کی تلاش نہیں کرتی۔ آج تم یہاں میرے ساتھ نہیں بیٹھی ہوتی، یہ حقائق اس طرح نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ نتیجہ بہت صاف تھا، تم اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم کی نظر ہو جاتی۔ نائمہ نے اثر کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک باشعور لڑکی تھی اور اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ جو کچھ اثر کہہ رہا ہے وہ 100% سچ تھا۔ مصائب کی آگ نہ ہوتی تو اس کا دل کبھی نرم نہ ہوتا، وہ محرومی کے تجربے سے نہ گزرتی تو اس کی شخصیت کی اٹھان بالکل مختلف ہوتی۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھیں کہ اثر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں، مصائب سے متعلق ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہر مصیبت ضروری نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہو۔ کتنے مصائب ہیں جن کے ذمہ دار تم انسان ہوتے ہو، لیکن اسے خدا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو۔ مثلاً، نائمہ نے سوالیہ لہجے میں کہا، مثلاً یہ کہ تم لوگ بیماری کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہو، لیکن غور کرو، اکثر بیماریاں تمہاری نامناسب غذا، غلط طرز زندگی، غیر متوازن معمولات وغیرہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اب یہ دنیا اس لیے تو نہیں بنی کہ تم لوگ سارے الٹے کام کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر غلطی اور کوتاہی کے باوجود بھی معاملات ٹھیک کرتے جائیں۔ اکثر و بیشتر وہ تمہارے علم میں لائے بغیر ایسا ہی کرتے ہیں، مگر کبھی کبھار تمہیں ہوش میں لانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر تمہیں تمہاری غلطیوں کے نتائج کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہاں، تمہاری یہ بات ٹھیک ہے اور بہت اہم ہے۔ ہم لوگ شاید ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈالنے کے عادی ہو چکے ہیں، خود اپنے انفرادی اور اجتماعی رویوں کی اصلاح نہیں کرتے۔ مگر یہ بتاؤ کہ اب کہاں چلنا ہے؟ فرعون کے پاس؟ نائمہ یہ کہتے ہوئے مسکرائی۔ ہاں، ہمارے سفر کے آخری مراحل ہیں۔ یہ سفر نہ تم سے پہلے کسی کو کرایا گیا اور نہ تمہارے بعد کسی کو کرایا جائے گا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی یعنی وجود باری تعالیٰ اور قیامت کے اسبات کا مشاہداتی سفر ہے۔ اس سفر میں رسولوں کی اقوام کی سزا و جزا سے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حقیقت دکھا رہے ہیں کہ خدا اور قیامت ایک ناقابل تردید سچائی ہے۔ مگر انسانیت کے لیے یہ پچھلے کے قصے ہیں۔ نائمہ نے تبصرہ کیا تو اثر نے جواب دیا، یہ بظاہر پچھلوں کے قصے ہیں، مگر در حقیقت یہ ایک عظیم سچائی کا تعارف بھی ہے، اور اس سچائی کا واضح ثبوت بھی۔ تعارف سے ثبوت تک کا یہ مرحلہ ان اقوام کی داستان میں بتدریج واضح ہوگا۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے بڑی حکمت سے ان اقوام کا انتخاب کیا ہے۔ پہلے میں تمہیں قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد کے زمانے میں لے کر گیا، جہاں تم نے یہ دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو دنیا میں سزا دیتے ہیں اور ماننے والوں کو بچا لیتے ہیں۔ مگر ہمارے زمانے میں تو ان اقوام کے بس نام ہی باقی رہے تھے، بلکہ بہت سے لوگ تو نام بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ اعتراض تم نے پہلے بھی کیا تھا کہ وقت کی گرد میں ان اقوام کی بس داستانیں ہی باقی ہیں۔ اسی لیے اس کے بعد ہم قوم سمود اور قوم لوط کے زمانے میں آئے۔ یہ تعارف سے ثبوت کی طرف دوسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں یہ وہ دو اقوام تھیں جن کے ساتھ نہ صرف سزا و جزا کا معاملہ ہوا، بلکہ ان کی داستانوں کے ساتھ ان کے علاقے اور ان کے آثار بھی دھرتی پر ان کا نشان بن کر موجود ہیں۔ یہ آثار پکار کر یہ بتاتے ہیں کہ خدا ایک زندہ و جاوید ہستی ہے جو وقفے وقفے سے دنیا کے معاملات میں بالکل کھل کر مداخلت کرتا ہے اور اپنے وجود اور قیامت کی سزا و جزا کا واضح ثبوت انسانیت کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اور اب ہم فرعون کے زمانے میں ہیں۔ ہاں، یہ تعارف سے ثبوت کی طرف تیسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں برپا ہونے والی سزا و جزا کو دیکھیں گے۔ اس قوم کی نہ صرف داستان اور آثار باقی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اس قوم کی باقیات بھی تمہارے زمانے تک موجود ہیں۔ وہ قوم بھی باقی ہے اور اس کی مذہبی تاریخ اور کتابیں بھی موجود ہیں، جس میں اس سزا و جزا کی پوری روداد بیان ہوئی ہے۔ گویا ثبوت کا معاملہ بیان سے آثار اور آثار سے ایک پوری قوم کی مذہبی روایت تک آ پہنچا ہے۔ تمہارے زمانے تک فرعون کی قوم یعنی مصری بھی باقی ہے، حضرت موسیٰ کی قوم یہود بھی باقی ہے، مصریوں کے آثار بھی ہیں اور یہودیوں کی تاریخ، مقدس کتابیں اور ان میں بیان کردہ وہ واقعہ بھی موجود ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آیا۔
اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اس کا تفصیلی ذکر بھی تو قرآن میں آیا ہے، ہم وہاں کیوں نہیں گئے؟ نائمہ نے اس داستان کے ایک اور ورق کے حوالے سے سوال کیا۔ یہ اسی داستان کے دوسرے مرحلے کا ایک حصہ ہے، یعنی قوم سمود اور قوم لوط والا حصہ۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، شرک کے ساتھ ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی ان کا وتیرہ تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر یہ باز نہ آئے اور ہلاک کر دیے گئے۔ میں اس قوم میں تمہیں لے کر اس لیے نہیں گیا کہ شرک رسول کی نافرمانی اور اس کی سزا تم دیکھ ہی چکی ہو۔ رہی ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی تو اس میں تمہاری اپنی قوم ویسے ہی بہت آگے ہے۔ تمہارے ہاں نہ غذا خالص ملتی ہے نہ دوا، تمہیں قوم شعیب علیہ السلام کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس عبرتناک تبصرے کا جواب نائمہ کے پاس نہیں تھا۔ تمہاری قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک تم لوگ قوم شعیب کی روش نہیں چھوڑو گے۔ ان کے لینے اور دینے کے پیمانے بالکل جدا تھے، یہی تمہاری قوم کا اوپر سے نیچے تک کا مسئلہ ہے۔ خیر، اب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بچے ہوئے حصے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو ان پر ایمان لانے والے لوگ بچا لیے گئے، لیکن وہی ہوا جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ بعد میں آنے والی نسلیں اخلاقی بگاڑ کا شکار ہوتی چلی گئیں۔ یہ قوم شعیب کے نجات پانے والے گروہ کے ساتھ ہوا۔ مدین میں ان کا ایک قبیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھا، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ چلیں جی، 10ویں باب کا اختتام ہوا، اب جسٹ اس کے 3 باب رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر نہ کرنا بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔